بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال عارف قادری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج میں تصوف کے جس ایک خاص ٹاپک کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اسے ہم مقام کے نام سے جانتے ہیں کہ مقام کیا ہے تصوف میں۔ مقام ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کا رتبہ ہے جو روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے، جو نیک بھی ہے جو بد بھی ہے۔ تو اس حوالے سے صوفیہ کرام نے جن مقامات کو آزاد اور جن مقامات کو مقید قرار دیا ہے اس حوالے سے تھوڑی سی آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مقام کیا ہے۔ مقام جو ہے، جو اہل تصوف نے بیان کیا ہے کہ مقام کیا ہے۔ مقام اس سے مراد بندے کا وہ مرتبہ جو وہ توبہ، زہد، صبر، توکل جیسی عبادات، ریاضات اور مجاہدات کے ذریعے بارگاہ خداوندی میں حاصل کرتا ہے۔ جب تک وہ ایک مقام کے احکام پر پورا نہیں اترتا وہ دوسرے مقام کی طرف ترقی نہیں کر سکتا۔ تصوف میں مقام ایک خاص اصطلاح ہے جو سالک کی روحانی ترقی کی منازل کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ مقامات انسان کی باطنی اور روحانی حالت کی علامت ہوتے ہیں جو وہ مجاہدہ، ریاضت، عبادت اور ذکر و فکر کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ تصوف میں مقام کا مفہوم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک تو لغوی مطلب ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے۔ مقام لغوی طور پر ٹھہرنے کی جگہ کو کہتے ہیں اور اصطلاحی طور پر یہ وہ روحانی حالت ہے جو سالک کے مجاہدات اور کوششوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ یہ مقامات اللہ تعالیٰ کی قربت کے مراحل ہیں۔ یہ مقامات اللہ تعالیٰ کی قربت کے مراحل ہیں۔ مشہور مقامات، روحانی منازل جو بیان کیے گئے ہیں، علماء تصوف نے مختلف مقامات کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے چند کا میں ذکر یہاں کرنا چاہ رہا ہوں، جن میں سب سے پہلے توبہ، گناہوں سے صدقے دل سے رجوع کرنا، واپسی کا، اور اپنے نفس سے بھی توبہ کرنا اور توبۃ النصوح کرنا، توبہ کی بھی توبہ کرنا۔ ورع، مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرنا کہ انسان ہر وقت اپنے آپ کو ایک شبہ اور ایک شک میں رکھے۔ زہد، دنیا سے بے رغبتی۔ فقر جو ہے اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا۔ صبر، مصیبت پر شکر اور برداشت کرنا۔ توکل بھی ایک مقام ہے کہ ہر حال میں اللہ پر اعتماد رکھنا۔ رضا بھی ایک مقام ہے کہ اللہ کی تقدیر پر خوش رہنا۔ اور ایک مقام جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے مقام محبت، اللہ سے بے غرض محبت کرنا، اور اس سے بڑھ کر ہے معرفت کا مقام کہ اللہ کی پہچان کرنا۔ اب تھوڑا سا میں مقام اور حال میں فرق بیان کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میرا موضوع جو ہے وہ آج کا مقام ہے۔ مقام انسان کی کوشش سے حاصل ہوتا ہے، اس میں فاعل انسان ہوتا ہے اور اس میں ثابت قدمی ہوتی ہے۔ حال جو ہے اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، وہ وقتی ہوتا ہے اور اس میں فاعل اللہ ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ بہت ہی کمال کی آیت ہے، ان لوگوں کو تقویت دیتی ہے جو اس راستے کے مسافر ہیں اور جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھاتے ہیں۔ وہ ہم اللہ کے اوپر یقین کریں کہ اللہ ان کو اپنے راستے ضرور دکھائے گا۔ اور حدیث مبارکہ ہے جو میری طرف ایک بالشت آئے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ کا عابد بن جائے۔ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ جن کا بہت ہی بلند روحانی مرتبہ ہے وہ بھی فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس کو قربان کر دیا تب جا کر اللہ کی پہچان حاصل ہوئی، اپنے نفس سے گزر گیا۔ رندوں کو بھی معلوم ہے صوفی کے کمالات، ہر چند کے مشہور نہیں ان کے کرامات۔ خود گیریو خود داریو گل بانگے انالحق، آزاد ہو سالک تو ہیں یہ اس کے مقامات، محکوم ہو سالک تو یہی اس کا ہمہ اوست، خود مردہ و خود مرکد خود مرگے مفاجات۔ یہ اشعار علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں اور یہ تصوف کے گہرے مفاہیم کو بیان کرتے ہیں، خاص طور پر سالک راہ سلوک پر چلنے والے کی روحانی کیفیت، اس کی آزادی یا محکومی اور حقیقی تصوف کی علامات۔ ان اشعار کو تھوڑا سا میں تفصیلی تشریح کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ رندوں کو بھی معلوم ہے صوفی کے کمالات، ہر چند کے مشہور نہیں ان کے کرامات۔ رند یہاں ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو بظاہر تو
دنیاوی نظر میں ایک تفکر والے بندے ہوتے ہیں جو ایک مقام حال کی مستی میں مصروف دکھائی دیتے ہیں، مگر دل کے پاک اور حقیقت شناس ہوتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ رند بھی صوفی کے روحانی کمالات سے آگاہ ہوتے ہیں، خواہ وہ صوفی عام لوگوں میں کرامات ظاہر معجزے کے طور پر مشہور نہ ہو۔ حقیقی صوفی کی عظمت اس کی کرامات سے نہیں بلکہ اس کے باطنی علم، قرب الہی اور روحانی سلوک میں ایک حالی کیفیت سے ہی پتہ چلتا ہے۔ کرامت کا چرچا ضروری نہیں کہ وہ بلند مقام کی دلیل ہو، جیسا کہ آج کل لوگ تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے بڑے بندے دیکھے ہیں کہ ہمیں کوئی کرامات کر کے دکھائے تو ہم پھر صوفیزم کو مانیں گے۔ فرماتے ہیں خود گیریو خود داری گل بانگے انالحق، آزاد ہو سالک تو ہیں یہ اس کے مقامات۔ صوفی کے بلند ترین روحانی مقامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود گیری یعنی اپنی ذات کا عرفان، خود کا شعور، خودی سے گزر کر خود کا شعور حاصل کرنا، خودداری یعنی خودی کی حفاظت، عزت نفس اور نفس پر قابو رکھنا، گلبانگ انالحق یعنی میں حق ہوں کا نعرہ جو حضرت حسین بن منصور الحاج نے کہا تھا، اس کی تشریح صوفیانہ اصطلاح میں فنا فی اللہ کے مقام پر کی جاتی ہے، جو کہ ایک آزاد صوفی کی حیثیت سے بیان کی گئی ہے، جہاں سالک اپنی ہستی کو مٹا کر فقط اللہ کی صفات میں گم ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر سالک صوفی آزاد ہو یعنی اپنے نفس، خواہشات، دنیاوی بندروں سے آزاد ہو، اپنے آپ سے آزاد ہو، تو یہ بلند ترین روحانی مقامات اس کے لیے کھلتے ہیں۔ اور دوسرا اس کی جو ضد ہے وہ ہے محکوم ہو سالک، تو یہی اس کا ہمہ ہوست۔ محکوم سالک کا ہمہ ہوست بھی اس کی محکومی ہی ہوتی ہے، خود مردہ ہو خود مرکد ہو خود مرگ مفاجات۔ اگر سالک محکوم ہو یعنی وہ دنیاوی غلامی، نفس کی قید یا جھوٹے مرشد کی بیعت میں گرفتار ہو، تو اس کا ہمہ ہوست ہر چیز وہی ہے، یعنی کہ وہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی۔ یعنی اللہ کا تصور بھی حقیقت نہیں بلکہ اس کے لیے دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ خود مردہ و خود مردہ روحانی زندگی خالی زندگی ہو جاتی ہے اس کی، وہ مردہ زندگی سے ہوتا ہے۔ اس کا جسم ہی قبر، خود مرگ مفاجات، اور اس کی زندگی ایک اچانک موت کی مانند ہوتی ہے۔ بہت بڑا لفظ ہے، اس کی زندگی ایک اچانک سڈن ڈیتھ کی سی کیفیت رکھتی ہے۔ اقبال یہاں جیلی صوفیوں اور ان کے مریدوں پر تنقید کر رہے ہیں جو صرف الفاظ دعووں تک محدود ہوتے ہیں، روحانی عمل، تزکیہ نفس اور مجاہدے سے خالی ہوتے ہیں۔ تصوف کے حوالے سے مجموعی پیغام یہ اشعار حقیقی تصوف اور اس کے جھوٹے دعوے داروں کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حقیقی صوفی وہ ہے جو خودی کے مفہوم کو سمجھتا ہے، جو فنا فی اللہ کے بعد بقا بھی اللہ کا مقام حاصل کرتا ہے، جو آزاد ہوتا ہے، جو خود سے گزر کر خود کی پہچان کرتا ہے۔ جھوٹا صوفی وہ ہے جو صرف دعوے کرتا ہے، ہمہ ہوست کی بات کرتا ہے مگر نفس کی غلامی میں ہوتا ہے۔ ایسے صوفیہ سے آپ کو کوئی کام نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کوئی سروکار ہونا چاہیے، بلکہ مقام جو ہے یہ ایک پروسیس کی بات ہے، یہ ایک فعل کا مرتبہ ہے، فعل جس میں فاعل، فعل، مفعول تینوں حالتیں موجود ہوتی ہیں۔ جب کوئی شخص مقام سے گزر جاتا ہے اور بے خودی کے مرتبے میں جاتا ہے تو اس کے اوپر یہ مقامات کی قید نہیں لگتی اور وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ، سنتے رہیے گا بزم عارفاں بلال عارف قادری کو۔ اللہ حافظ۔